سکون، اطمینان، یہ ایک ایسی تلاش ہے نا جو ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے۔ ایک ایسی خواہش جو ہمیں کبھی پہاڑوں کی اونچائیوں پر لے جاتی ہے تو کبھی دولت کے ڈھیر میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سکون ملتا کہاں ہے، ہم اسے کہاں ڈھونڈتے ہیں، اور کیا ہم صحیح جگہ پر ڈھونڈ بھی رہے ہیں؟ چلیں آج اسی جستجو کو تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سکون خوبصورت وادیوں میں ہے یا شاید پہاڑوں کی بلند چوٹیوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، اور اسی لیے موسم کا مزہ لینے اور ان قدرتی نظاروں میں کھو جانے کے لیے لوگ دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور بہت عام خیال ہے کہ شاید سکون بے پناہ دولت میں ہے، بڑے بڑے عالیشان گھروں میں ہے۔ یہ سوچ کہ اگر جیب بھری ہو تو زندگی میں خوشی اور اطمینان خود بخود آ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو طاقت اور اختیار میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہی وہ کنجی ہے جو اطمینان کا دروازہ کھولے گی۔ لیکن اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ساری تلاشیں، یہ ساری کوششیں اکثر بیکار جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں یہ بیرونی چیزیں ہمیں وہ سکون نہیں دے پاتی جس کی ہمیں تلاش ہے؟ دیکھیں، باہر کی چیزوں سے جو خوشی ملتی ہے نا، وہ بالکل ریت کے محل جیسی ہے، وقتی، جو ایک لہر آتے ہی ڈھیر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو حقیقی، جو دائمی سکون ہے، اس کا چشمہ تو کہیں اور سے پھوٹتا ہے۔ اور یہی تو اصل بات ہے۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ انسان سکون وہاں ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ بس یہی وہ بنیادی غلطی ہے، وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر غلط سمت میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر سکون باہر نہیں ہے تو پھر آخر ہے کہاں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی جاتی ہے، کنویں اور بارش کی۔ دیکھیں، اندرونی سکون کا مطلب ہے وہ اطمینان، وہ ٹھہراؤ جس کے چشمے انسان کے اپنے اندر سے پھوٹتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جسے باہر کے حالات، باہر کا شور متاثر نہیں کر سکتا۔ تو اس مثال میں یوں سمجھیں کہ بارش جو ہے وہ بیرونی اثرات ہیں، جیسے کہ دولت، شہرت یا وہ خوبصورت جگہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور جو کنویں کے اپنے چشمے ہیں وہ ہے ہمارے اندر کا سکون، ہمارا اپنا اندرونی ذریعہ۔ اب دیکھیں، جتنی مرضی تیز بارش ہو جائے، کیا کنواں اس سے بھرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ تو ہمیشہ اپنے اندر سے پھوٹنے والے چشموں سے ہی سیراب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح حقیقی سکون بھی باہر کی دنیا کی بارشوں سے نہیں ملتا، بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر سے ہی جنم لیتا ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو اندرونی چشمہ ہے اسے جاری کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک بہت گہرا تعلق الفاظ کی طاقت سے ہے۔ ذرا سوچئے، الفاظ کی ہمارے جذبات پر کتنی گہری طاقت ہے۔ جب کوئی پھول کا ذکر کرتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کسی پیارے کی یاد آتی ہے تو ایک دم تسکین سی محسوس ہوتی ہے، اور اگر کسی پرانے دکھ کی بات چھڑ جائے تو وہی غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے نا؟ اس کی ایک بہترین مثال ملتی ہے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے مشہور واقعے سے۔ ہوا یوں کہ ان کی محفل میں ایک فلسفی بیٹھا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ بھئی اصل چیز حقیقت ہوتی ہے، نام میں کیا رکھا ہے، نام کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ فلسفی اپنی بات پر اڑا رہا، بحث کرتا رہا۔ آخر کار شیخ شبلی نے اس کی طرف دیکھا اور بڑی سکون سے صرف ایک جملہ کہا، تو گدھا ہے۔ بس یہ ایک لفظ سننا تھا کہ وہ فلسفی آگ بگولا ہو گیا، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ بھری محفل میں اپنی اس توہین پر تڑپ اٹھا۔ تب شیخ شبلی مسکرائے اور انہوں نے پوچھا، دیکھا، جب ایک جانور کے نام گدھے کے لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے تمہارے چہرے کا رنگ بدل دیا، تو کیا اللہ کے نام میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہارے دل کا حال بدل دے؟ یہی بات ایک اور بڑی دلچسپ کہانی سے واضح ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جو ہمیں بتاتی ہے کہ جس خزانے کو ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو ہمارے بہت بہت ہی قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جوہری کے پاس ایک بہت ہی قیمتی موتی تھا۔ ایک چور اس کے پیچھے پڑ گیا، جوہری کو پتہ چل گیا تو اس نے کیا کیا، رات کو جب چور سو رہا تھا اس نے وہ موتی چپکے سے خود اسی چور کی جیب میں ڈال دیا۔ چور بیچارہ ساری رات جوری کا سامان کھوالتا رہا مگر اسے کچھ بھی نہ ملا۔ کئی دن تک یہی ہوتا رہا۔ آخر چور تھک ہار کر جوہری کے پاس گیا اور بولا، میں ہار مانتا ہوں، بس یہ بتا دیں کہ آپ وہ موتی رکھتے کہاں ہیں؟ جوہری نے مسکرا کر جواب دیا، ارے بھائی، تم ساری دنیا کی جیبیں اور سامان ٹٹولتے رہے، کبھی ایک بار اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال کر دیکھ لیتے۔ بالکل یہی حال ہمارا ہے۔
سکون کا اصل خزانہ ہمارے اپنے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ تو پھر آخری اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ اس اندرونی خزانے تک پہنچا کیسے جائے؟ اپنے دل کے اس آئینے کو جس پر گرد جم گئی ہے اسے صاف کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، جیسے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح گناہوں اور غفلت کی وجہ سے ہمارے دلوں پر بھی ایک زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے ہر زنگ کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اسی طرح دل کے اس زنگ کو صاف کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کی یاد اور توبہ۔ اللہ کی یاد وہ چیز ہے جو دل کی اس سیاہی کو دھو ڈالتی ہے، اس سے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور انسان سکون کے اصل منبع اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو آخر میں خود سے پوچھنے والا سوال صرف یہی ہے کہ جس خزانے کی تلاش میں پوری زندگی گزر رہی ہے، کیا وہ واقعی باہر کی دنیا میں ہے، یا پھر ہم نے کبھی اپنی ہی جیب میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی؟